بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا سفیانی کا خروج شام کے مغرب سے ہوگا؟ اور کیا آج جو شام کے حالات بن چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سفیانی کا خروج ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے؟ کیونکہ ابو جولانی کے شام پر قبضے کے بعد اسرائیل بہت تیزی سے شام پر قبضہ کرتا جا رہا ہے اور اسرائیل کے اس عمل پر ابو جولانی بالکل خاموش ہے۔ کیا یہ سب کچھ کسی ڈیل کا حصہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل شام کو کھانا شروع ہو گیا ہے اور اس نے اس گولان کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جولانی کے بارے میں کیا کہا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، کتاب الفتن صفحہ نمبر 288 حدیث نمبر 802 میں یہ روایت درج ہے کہ ابو امیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ایسے بوڑھے شخص نے کہی جس نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سفیانی کے خروج کی ابتدا شام کے مغربی حصے کی ایک بستی سے ہوگی جس کا نام اندر ہوگا۔ سفیانی کے ساتھ شروع میں صرف 7 آدمی ہوں گے۔ اسی طرح دوستو، آج جو شام میں حالات بن چکے ہیں ان حالات سے مشابہ 2 احادیث مبارکہ کتاب الفتن از نعیم بن حماد کے صفحہ نمبر 308 اور 309 میں درج ہیں۔ حدیث نمبر 862 میں عبد القدوس نے ابن عیاش سے اور انہوں نے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سفیانی لوٹے گا تو وہ اپنی طرف مغرب کی ایک جماعت کو دعوت دے گا، پھر اس کے لیے اتنی بڑی جماعت جمع ہو جائے گی کہ اس سے پہلے اتنی بڑی جماعت کسی کے لیے جمع نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر وہ ایک لشکر کوفے سے انبار کی طرف بھیجے گا، پھر دونوں لشکر مقام کرکیسیہ میں لڑیں گے اور ان پر صبر ڈال دیا جائے گا اور ان کی مدد اٹھا لی جائے گی اور وہ فنا ہو جائیں گے۔ اگر وہ لشکر مغرب کی طرف بھیجے گا تو وہ واقعہ معمولی ہوگا، پھر اس وقت عبداللہ کے لیے عبداللہ کی وجہ سے ہلاکت ہے، وہ یعنی سفیانی حمص سے اٹھے گا اور وہ سب سے زیادہ خبیث اور سب سے زیادہ ذہین ہوگا۔ وہ دمشق میں مشہور ہوگا اور اس کے ہاتھوں مشرق والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح صفحہ 863 میں یہ روایت درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام والے اور عراق والے مقام حمص میں لڑیں گے۔ اہل عراق کو شکست ہوگی تو شامی انہیں قتل کریں گے اور ان کے شہروں تک پہنچ جائیں گے۔ دوستو، آج کل کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے یوں لگ رہا ہے کہ دنیا بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور سفیانی کا خروج ہو چکا ہے یا بہت جلد ہونے والا ہے، اور شام میں جو بھی اچانک سے تبدیلی آئی ہے یہ پیش خیمہ ہے کہ سفیانی کا خروج بہت قریب ہے، کیونکہ سفیانی شام سے کوفہ یعنی عراق میں ایک جنگ کرے گا جو سیاہ علم والے خراسانی لشکر سے ہوگی جس کی قیادت شعیب بن صالح کریں گے۔ اور آپ غور کیجئے کہ اس وقت شام کی افواج نے عراق میں پناہ لے لی ہے اور شامی لشکر شاید فلسطین کی طرف غزہ کی مدد کے لیے تو نہ جائے مگر ان کا اگلا پڑاؤ عراق کی طرف ہوگا، کیونکہ ابو محمد الجولانی نے دمشق کی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ شام ہماری وراثت ہے اور ہم نے دوبارہ اسے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے اس خطبے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے اور مجال ہو کہ جولانی کے منہ سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن بلکہ اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن یعنی یہود کے لیے یا غزہ پر اسرائیل کے ظلم و ستم کے لیے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ اور تو اور اسرائیل نے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد گولان کی پہاڑیوں سے کئی کلومیٹر اندر تک آ کے شام پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہمارے حساب سے جب جولانی خطبہ دے رہا ہوگا تو اس وقت بھی اسے اس بات کی خبر ہوگی کہ اسرائیل شام پر قبضہ کر رہا ہے، مگر اس بات کی نہ تو اس نے مذمت کی اور حد تو یہ ہے کہ اپنے مغربی آقاؤں کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے منہ سے غزہ کے مسلمانوں سے ہمدردی کے چند الفاظ بھی نہ نکل سکے۔ دوستو، اس سب سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ شام میں آنے والے دنوں میں معاملات مزید خراب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں آپ کا جھوٹ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا۔ اور دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا سب سے زیادہ جشن خود شام کی عوام نے نہیں منایا جتنا جشن اسرائیل میں منایا گیا ہے، اور وہاں پر بشار الاسد کا تختہ الٹتے ہی خوب مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں۔ اور اب اسرائیل کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم
اعظم خود شام کے مقبوضہ علاقے گولان ہائٹس پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اس بات کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہ آج جو کچھ بھی شام میں ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اور اسرائیل نے کامیابی سے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہاں بھی دوستو آپ کے لیے پوائنٹ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے منہ سے جولانی کا نام تک نہیں نکلا اور نہ ہی وہ جولانی کا نام لے رہا ہے یا اس نے یہ کہا ہو کہ STS ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس طرح یہ حزب اللہ اور حماس کو دہشت گرد تنظیم کہتا ہے۔ یہ اپنے تمام بیانات میں انہیں باغی کہہ کر پکار رہا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے 2017 میں جس تنظیم کے سربراہ جولانی پر $10 ملین کا انعام رکھا تھا، آج وہ امریکہ کے لیے اور تقریباً تمام اس کے مین اسٹریم میڈیا کے لیے ایک ریبل لیڈر ہے کیونکہ اس نے بشار الاسد کو شام سے ہٹا دیا ہے اور جولانی امریکہ کے لیے آج ایک بہت کام کا آدمی بن چکا ہے کیونکہ اس نے شام میں رشیا کا اثر و رسوخ بالکل ختم کر دیا ہے، حتیٰ کہ ایران کے معاملات بھی شام سے اس وقت کٹ آف ہو چکے ہیں۔ اور دوستو اس نے اپنی آرمی کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ یہ ایک گولڈن چانس ہے، جس قدر ہو سکے آپ شام میں اپنی فوجوں کو آگے بڑھائیں اور جہاں تک ہو سکے شام پر قبضہ کر لیں کیونکہ انہیں جولانی اور اس کی جماعت سے کوئی خطرہ نہیں بلکہ یہ سب اسرائیل اور امریکہ کے اعلی کار ہیں اور انہوں نے اب تک شام میں شیعہ سنی فساد پھیلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، یعنی بجائے غزہ کے شہید مسلمانوں کا بدلہ لینے کے انہوں نے شام میں شیعہ سنی فساد کرا کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے آگے کھڑا کر دیا ہے۔ It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no دوستو اب تک کسی نے اسرائیلی وزیر اعظم کے منہ سے STS کا نام نہیں سنا اور آپ آج کل اس کے ویڈیو بیانات کے اندر نتنیاہو کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ، لبنان اور اب شام بھی فتح کر لیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ 2023 کو شروع ہونے والی جنگ اب اسرائیل کے مطابق اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور ان کا گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ اور دوستو جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی جس میں یہ واضح لکھا ہے کہ جب سفیانی لوٹے گا تو وہ اپنی طرف مغرب کی ایک جماعت کو دعوت دے گا، پھر اس کے لیے اتنی بڑی جماعت جمع ہو جائے گی کہ اس سے پہلے اتنی بڑی جماعت کسی کے لیے جمع نہیں ہوئی ہوگی۔ اب مغرب سے مراد آج کے دور میں پورا مغرب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یورپ بھی مغرب میں آتا ہے اور اسرائیل بھی مغرب میں ہی آتا ہے اور امریکہ کو کیسے بھول سکتے ہیں، اصل مغرب تو امریکہ ہی ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا سفیانی اپنا تخت یا بیٹھک دمشق کی ایک جامع مسجد میں لگائے گا اور یہ سفیانی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور امت مسلمہ کو اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو آزمائش کا دور ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کیونکہ سفیانی کا خروج ہی امت کے اس عظیم لیڈر کی نشانی ہے جن کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کا خلیفہ کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی امام آخر الزمان حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ دوستو دراصل وہی ہیں جو اس فرقوں اور مسلکوں میں بٹی ہوئی امت کو پھر سے متحد کریں گے اور اس روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم خلافت قائم کر دیں گے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔